بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ پاک، جو کوئی بھی اس پیاری سی ویڈیو کو دیکھ لے اس سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، اور اس کو مدینہ پاک میں درود و سلام پڑھتے ہوئے دربار محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری نصیب فرما، آمین۔ پیارے دوستو، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے، اور اس ماہ مبارک کی حرمت کی وجہ سے اسے محرم کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا، اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکات کے کثیر مواقع عطا فرمائے۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ و برگزیدہ بننے کی راہیں کھول دی، تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب سے قریب ہو جائے، اور توبہ طائب ہو تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، یہاں تک کہ سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ شریف بھی عبادت میں گزرے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت لکھی جائے، کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور انتہا عبادت پر ہو تو وہ اس حکم میں ہے جو دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت میں ہی لگا رہے۔ کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور آخر عبادت پر ہو تو وہ اس حکم میں ہے جو دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت میں ہی مصروف رہا ہو۔ پیارے دوستو، ایک شخص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہیں تو محرم کے روزے رکھا کرو، کہ یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسری کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ مزید فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ پاک کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ پیارے دوستو، اس ماہ مبارک محرم الحرام میں 10 محرم کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اسے یوم عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 10 محرم الحرام کو عاشورہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس دن اللہ پاک نے 10 انبیاء کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازا۔ یوم عاشورہ کو انبیاء کرام علیہ السلام سے خصوصی نسبت حاصل ہے۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی مدد کی گئی، اور فرعون اور اس کے پیروکار اس میں ہلاک ہوئے۔ حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی دن ٹھہری۔ حضرت سیدنا یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی قبولیت توبہ کا دن یہی دن ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے۔ اسی دن حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اسی دن آپ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھایا گیا۔ عاشورہ کے دن ہی حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔
حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اسی دن ولادت ہوئی۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی کمزوری اسی دن دور ہوئی، اور حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی روز اللہ پاک نے حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی آزمائش اور بیماری دور فرمائی، اور یوم عاشورہ کو ہی حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا ہوئی۔ پیارے دوستو، عاشورہ یعنی 10 محرم کی رات آئے تو غسل کرنا چاہیے، کیونکہ اس رات آب زمزم تمام پانیوں میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور اس رات غسل کرنے سے پورا سال بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 10 محرم بہت عظمت والا دن ہے، لہذا مناسب ہے کہ جس قدر ممکن ہو اچھے کام کیے جائیں۔ بھلائیوں کے ان موسموں کو غنیمت جانیے اور غفلت سے بچا جائے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ذی شان ہے، عاشورہ کے دن جو 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کی طرف اللہ پاک نظر کرم فرمائے گا، اور جس کی طرف اللہ پاک نظر فرمائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو 10ویں محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی یعنی خوشحالی کرے گا تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا۔ حضرت سیدنا سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا۔ پیارے دوستو، ماہ محرم الحرام ہر سال ہمیں شہدائے کربلا اور بالخصوص نواسۂ رسول سید الشہداء امام علی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ 10 محرم الحرام 61 ہجری کو تاریخ اسلام میں حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ پیش آیا، جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں شہدائے کربلا رضی اللہ تعالی عنہم کے استقامت بھرے انداز نے تمام اہل حق کو باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور ضرورت پڑنے پر دین اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عظیم الشان سبق دیا۔ اگر حضرت سیدنا امام حسین یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے قدموں میں ہوتا، آپ کا احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹا دی جاتی، مگر جس کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو، بلکہ خود دنیا جس کے گھر کی خادمہ ہو، وہ اس دنیا کے رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے گا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے استقبال کیا، اور اس قدر آزمائشوں کے باوجود یزید پلید جیسے فاسق شخص کی بیعت کا خیال بھی اپنے مبارک دل میں نہ آنے دیا، اپنا گھر لٹانا اور اپنا خون بہانا منظور فرمایا، مگر اسلام کی عزت پر حرف نہیں آنے دیا۔ خدا کی قسم، میدان کربلا میں کربلا والوں کا اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کاش ہم بھی اہل بیت اطہار کی محبت و الفت کو دل میں بساتے ہوئے ان کی مبارک سیرت پر عمل کر کے دنیا و آخرت کو روشن بنائیں اور اللہ پاک کی رضا و خوشنودی حاصل کریں۔ پیارے دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آپ کی محبتیں ہمارے سانگ رہیں تو اللہ پاک کے حکم سے ہم
نت نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔